السلام علیکم پاکستان، دس از آج ود رحام خان. آپ نے ہمارا مونٹاج دیکھا. بجلی کا بحران ہم الیکشن سے پہلے بھی ڈسکس کرتے رہے. انتخابات کے دوران ہم نے دیکھا کہ اسی بنیاد پر ہیوی مینڈیٹ بھی ملا جو پارٹیز جیتی، اور انتخابات کے بعد ہمیں تبدیلی تو اور کوئی نہیں دکھائی دی، لیکن یہی ہم نے دیکھا کہ وہی بجلی جس کو ہم ڈھونڈ رہے تھے انتخابات سے پہلے، آج بھی ہم اس کو ڈھونڈ رہے ہیں. تاریکیوں میں ہم ہیں اور سردی کا موسم ہے، نہ بجلی ہے نہ گیس ہے. ہم آج ڈسکس کرنے جا رہے ہیں پرویز خٹک کا وفاقی حکومت سے بجلی کے کنٹرول کا مطالبہ، لیکن صوبائی حکومت کو صرف بل ڈسٹریبیوشن کا اختیار نہ دیا جائے بلکہ حقیقی کنٹرول دیا جائے. یہ ہے کے پی کے سے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کا مطالبہ. وزیر اعظم نے جب پیسکو کے اختیارات صوبے کے حوالے کر دیے، لیکن وزیر اعلیٰ پرویز خٹک صاحب نے ابھی بھی ان سے کچھ نا امیدی اور کچھ نا خوشی کا اظہار کیا. ہم اس بارے میں بات کریں گے. آپ کو یاد ہوگا پچھلے ہفتے اسد عمر صاحب MNA پاکستان تحریک انصاف سینئر رہنما ہیں، انہوں نے ایک اپنی طرف سے ایک پروپوزل بھی بھیجا. شروع میں عمران خان نے اس بات کا مطالبہ کیا اور پھر انہوں نے کہا سوشل میڈیا پہ کم از کم آ کے کہا کہ پیسوں کا کنٹرول ہم کو دیں، ہم آپ کو احسن طریقے سے اس کو چلا کے دکھائیں گے. لیکن اب بھی کچھ اعتراضات ہیں. آیت اللہ درانی صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے ہمیں انہوں نے اسلام آباد میں جوائن کیا ہے اور ہم انتظار کر رہے ہیں اقبال ظفر جھگڑا صاحب کا کہ وہ حکومت کا موقف ہمیں دیں. اس سے پہلے کہ ہم بات کو آگے بڑھائیں، آپ کو ذرا متعارف کر دیں کہ دراصل جھگڑا کس بات پہ ہے. کے پی کے کی حکومت کا کیا مطالبہ ہے، ایک نظر اس پہ ڈالتے ہیں. کے پی کے کی حکومت کا مطالبہ یہ ہے کہ کنٹرول پروونشل جو پاور پروڈکشن ہے صوبائی حکومت کو دی جائے اور ڈسٹریبیوشن کا سسٹم بھی سینٹرل ریجیم سے ان کو دیا جائے. اور چیف منسٹر کے پی کے پرویز خٹک نے منگل کے روز یہی کہا کہ 18ویں ترمیم کے بعد ہر صوبے کا یہ حق ہے کہ وہ یہ حق اپنے جو ریسورسز ہیں، اپنی جو ان کی معدنیات ہیں اور جو بھی ان کے سرپلس پروڈیوس ہے اس کو کس طرح استعمال کریں، یہ ان کا حق ہونا چاہیے. اس کے بعد حکومت کا کیا موقف ہے. بیسکلی کے پی کے میں جو پیداوار ہے وہ ضرورت سے زیادہ ہے. جتنی بجلی پیدا کی جاتی ہے صوبائی حکومت میں، صوبائی خیبر پختونخوا میں، وہ ان کی جو صوبائی ضروریات ہیں اس سے کہیں زیادہ ہے. تو میرا خیال ہے آرگیومنٹ یہ ہے کہ ہمیں یہ اختیار دیا جائے کہ ہم ڈیسائیڈ کریں کہ یہ کس طرح استعمال کیا جائے. جو وفاقی حکومت کا موقف ہے وہ بیسکلی یہ ہے کہ آپ کو ہم نے دے دیا ہے، آپ کو ہم نے اختیارات دے دیے ہیں، اور پرائم منسٹر نواز شریف نے آپ جب ریکویسٹ کیا تو جو منسٹری آف واٹر اینڈ پاور نے آتھورائز کیا ہے وہ پیسکو کا کنٹرول کے پی کے کی گورنمنٹ کو دیا ہے. لیکن وابٹا کا جو کنٹرول ہے وہ ظاہر ہے صوبائی حکومت کو نہیں گیا. خواجہ آصف صاحب نے یہ بھی کہا کہ امیڈیٹ ٹرانسفر تو ہم دے سکتے ہیں، لیکن کنٹرول آف پیسکو اور جو ڈسٹریبیوشن ہے الیکٹریسٹی کا اور ریکوری کا، بس یہی ہم دیں گے. لیکن یہ سے ہرگز یہ نہ سمجھا جائے کہ ہم کہیں بھی فیل کر چکے ہیں اس معاملے میں. سب سے پہلے چلتے ہیں اسد عمر صاحب کی طرف. اسد عمر صاحب، یہ آپ لوگوں کا مطالبہ تھا، کیا میں غلط کہہ رہی ہوں کہ آپ جس طرح کا کنٹرول دیا گیا ہے اس سے پوری طرح سے خوش نہیں ہیں؟ آپ کے اب کیا مطالبات ہیں، کیا مسائل دیکھتے ہیں آپ؟ ہمارے ریحان، ہمارا جو مطالبہ تھا، میں نے اس پہ پریس کانفرنس کی تھی، جو وزیر اعظم کا بیان آیا ہے اور جو خط خواجہ آصف صاحب نے لکھا ہے، یہ اس سے پہلے کی بات ہے. اس میں میں نے پورے تفصیلاً بیان کیا تھا کہ ہمارا کیا سجیشن ہے، ریکمنڈیشن کیا ہے حکومت کے لیے، وفاقی حکومت کے لیے. اور وہ اس کا نچوڑ یہ تھا کہ جو بجلی کا مکمل نظام ہے، اس کا بنانے کا سسٹم، اس کی ترسیل کا سسٹم، اس کی ڈسٹریبیوشن کا، وہ تمام جو ذمہ داری ہے وہ کے پی کے کی حکومت قبول کرنے کے لیے تیار ہے. اور اس کے بعد جب خواجہ آصف نے خط لکھا تو 30 تاریخ کو چیف منسٹر صاحب نے ایک تفصیلی خط لکھا
جس کے اندر 9 نکات ہیں، اس کے اندر پورا انہوں نے بیان کیا ہوا ہے کہ کس طریقے سے ہمارے خیال میں یہ بہترین کام ہو سکتا ہے اس کے ٹرانسفر کا، اور اس کے اندر پوری ڈیٹیل بھی دی تھی، لاجک بھی دی تھی کہ کیوں کیا گیا ہے، کیوں ہم ایک مربوط بجلی کے نظام کو مانگ رہے ہیں۔ اور آخر میں لیکن سب سے اہم بات اس میں لکھی ہوئی تھی کہ اگر واقعی میں حکومت سیریس ہے اس معاملے میں، ٹھیک ہے ان کا یہ خیال ہے کہ صرف ایک صوبائی حکومت جو ہے وہ میٹر ریڈر کا کام کرے، حالانکہ اتنی ان امپلائمنٹ ہے، میٹر ریڈر تو بہت مل سکتے ہیں کہ صوبائی حکومت کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر واقعی میں جو ایک بہت بڑا پاکستان کا معیشت کا مسئلہ ہے اس کو حل کرنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں صوبہ ذمہ داری لے اس کے لیے، تو آپ بھی اپنی ایک وفاق، اپنی ایک کمیٹی بنا دیں، صوبے اپنی ایک کمیٹی بنا دے گا، وہ ساتھ بیٹھ جائیں اور سیریس ڈسکشن کر لیں، بجائے کہ میڈیا کے اندر ایک دوسرے کے بارے میں اسٹیٹمنٹس دیتے رہیں۔ ٹھیک ہے، آیت اللہ درانی صاحب، بہت سے لوگوں کا، تجزیہ نگاروں کا بھی یہ خیال ہے کہ یہ محض ایک سیاسی داؤ پیچ کھیلا جا رہا ہے یہاں پہ، یعنی کہ اس کا مقصد بجلی کا بحران صوبائی سطح پہ ہو خواہ وفاقی سطح پہ ہو اس کو حل کرنا نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ ایک طرف سے بہت دعوے آ رہے تھے، پاکستان تحریک انصاف نے کہا کہ آپ نہیں چلا سکتے تو ہمیں دے دیں، تو ان کو یہ ٹیسٹ کے طور پہ دیا جا رہا ہے، اور جو میکنگز اس کی ہیں وہ اس طرح کی ہیں کہ اس سے ناکامی کی توقع کی جا سکتی ہے۔ اس تجزیے سے آپ کس حد تک متفق ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، پہلے تو یہ کہ ہم ان کی ناکامی کی بات نہیں کریں گے، ہمیں یقین ہے کہ یہ کامیاب ہو جائیں گے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ وہ جس حکومت، جس پالیٹکس کے ساتھ وہ آ چکے ہیں، اللہ کرے وہ کامیاب ہو جائیں، ہم ان کی ناکامی کی طرف بالکل ڈسکس نہیں کریں گے، کیونکہ دونوں کا اعتماد ہے ایک دوسرے پر، فیڈرل گورنمنٹ کا صوبائی حکومت پر، اور صوبائی حکومت نے اعتماد کے ساتھ یہ ڈیمانڈ کیا۔ اب جیسے اسد عمر صاحب کہہ رہے تھے کہ ہمیں تمام چیزیں یکمشت مل جائیں، میرے خیال میں کہ اگر 18ویں ترمیم کو دیکھا جائے تو اس کو یکمشت ادھر سے لینے کی بجائے بہت چیزوں کا وہاں پر کیپیسٹی بلڈنگ کا اس کا گنجائش ہے۔ مثلا وہاں پر 50 میگا واٹ کے وہ پاور ہاؤسز خدا کرے 1 لاکھ لگا دیں، ہر گاؤں کے لیے اگر 50 میگا واٹ کا لگا دیں، وہاں اس کو چانس بہت زیادہ ہے، وہ لے سکتا ہے اس کو۔ یہ پروپوزل میں جب محترمہ وزیر اعظم تھے اس وقت میرے ساتھ بذات خود میرا ایک پروپوزل تھا 88 کی گورنمنٹ کے لیے بھی کہ ہم فیڈر ٹو فیڈر، یہ جو فیڈر ہے نا، ایک فیڈر جو آ رہا ہے، میں نے کہا تھا فیڈر کو نیلام کریں، فیڈر کو نیلام کرنے کے بعد فیڈر جب نیلام ہوگا تو اس میں سے جو پیسہ آئے گا تو وہ ٹھیکیدار جو ہے نا جس کو آپ بجلی دے رہے ہیں وہ اس کو لے کر کے چلے گا۔ یہ ابھی اسد عمر صاحب کو میں کہتا ہوں آپ اپنے فیڈر کی نیلامی لے لیں، آپ بجلی کا وہ جو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو بجلی مل جائے، پاور ہاؤس مل جائے، آپ پاور ہاؤس کی پریشانی میں اپنے آپ کو نہ ڈالیں، آپ ان سے بجلی خرید کر کے پھر تقسیم کریں، فیڈرل گورنمنٹ بھی ایزی ہو جائے گا، آپ کو پیسہ بھی مل جائے گا۔ مثلا آپ ان سے کہیں کہ مجھے کوئی نا 1 بلین دے دیں، وہ آپ کو یونٹس اٹھا کر کے 1 بلین یونٹ دے دیں گے، آپ کا میٹر لگا ہوا ہے جیسے دوسروں کے لگا ہوگا، آپ اس کو اپنے تقسیم کار میں ڈال دیں۔ صوبائی گورنمنٹ کا ہم حل چاہتے ہیں اس ملک کے مشکلات کا، سیاست کے لیے نہیں ہے۔ جھگڑا صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہیں اور تو ایسی بات ہے، ہم سیدھا سیدھا آپ کو بات بتا دیں گے حل کیا ہے، اور اگر ان چیزوں کا پولیٹیکل بات کریں گے پھر ہم اس کے پالیٹکس کریں گے تو فرسٹ راؤنڈ میں اتنا ہی کافی۔ چلیے، اس سے پہلے کہ اسد عمر صاحب سے آپ کی یہ تجویز جو کہ ویلڈ، کم از کم سننے میں تو ویلڈ لگ رہی ہے، جھگڑا صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ جھگڑا صاحب السلام علیکم۔ یہ سیاسی کھیل کھیلا جا رہا ہے یا واقعی وفاقی حکومت اور پیور لائن کی حکومت نیک نیتی سے چاہتی ہے کہ صوبائی حکومت بجلی کا بحران اس کا مسئلہ حل کر کے ایک ہی گو میں؟ بڑا اچھا سوال آپ نے کیا۔ پی ایم ایل این کی حکومت جب سے آئی ہے آپ نے دیکھا کہ ہم نے جو بھی کام کیا ہے وہ نیک نیتی سے کیا ہے۔ ہم اگر چاہتے تو صوبہ خیبر پختونخوا میں بھی اپنی حکومت بنا سکتے تھے، ہم بلوچستان میں بھی بنا سکتے تھے، لیکن میاں نواز شریف نے واضح طور پہ کہا، برملا کہا کہ جس کو مینڈیٹ ملا ہے، جس کی میجورٹی ہے، اس کو حکومت بنانا چاہیے، اور ہم نے کے پی کے کی حکومت ان کو دے دی۔ سندھ میں آپ نے دیکھا پیپلز پارٹی کو دے دی، اور اوپنلی یہ اناؤنس کیا کہ دا کیپٹن از دا چیف منسٹر، یہاں اناؤنس کیا کیپٹن از دا چیف منسٹر کے پی کے۔ جو بھی کام انہوں نے کہا، جو بھی ہیلپ مانگی، جو بھی کوآپریشن، اب جو کوآپریشن مانگ رہے ہیں دیکھیں اس میں آپ نیک نیتی دکھا سکتے ہیں کہ جیسے خیبر پختونخوا کی بیسک ڈیمانڈ یہ ہے کہ ہم 3500 میگا واٹس
بنا رہے ہیں, پروڈیوس کر رہے ہیں, پیداوار ہماری اتنی ہے اور 2400 ہماری ضرورت ہے. تو جو سرپلس ہے وہ چاہ رہے ہیں کہ اتھارٹی ان کے پاس ہو کہ وہ بجلی کی پرائس بھی وہ متعین کرے, قیمت بھی وہ متعین کرے, ڈسٹریبیوشن بھی وہ متعین کرے. دیکھیے جی بات یہ ہے کہ یہ جس طرح انہوں نے فرمایا کہ 18ویں ترمیم موجود ہے. آفٹر آل ہر ایک چیز کا پیسکو ایک کمپنی بنا دی گئی ہے جو کہ پی کے افیئرس کو, ہم نے کہا ٹھیک ہے پیسکو کے افیئرس لے لیں. ہم پہلے تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم پیسکو لینا چاہتے ہیں, پھر یہ بعد میں ان کی ایڈیشنل ڈیمانڈ بھی ساتھ آ گئی. نہیں تو ایڈیشنل ڈیمانڈ کو اتنی انریزنبل تو نہیں, وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک صوبہ ضرورت سے زیادہ بجلی پرووائڈ کر رہا ہے, اس سے زیادہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. فیڈرل لیول پہ یہ نیشنل گرڈ کی بات ہے. جو نیشنل گرڈ میں بجلی آ رہی ہے وہ تو ان کو ڈسٹریبیوٹ کرنے دینا. جس طرح انہوں نے فرمایا کہ جی آپ بنائیں اپنے پاور ہاؤسز, وہ لوکلی بنائیں اس کو, وہ پیسہ کو ارینج کریں, اٹ ول بی انڈر دیئر کنٹرول. اٹ ول بی انڈر دیئر کنٹرول. تو پاور ہاؤسز کا جو یہ تجویز آئی ہے اسد عمر صاحب, اس پہ آپ کا کیا ریئیکشن ہے؟ از دیٹ ویلڈ سولوشن؟ میں اس کا جواب دے دیتا ہوں. میں چاہتا تھا کہ ہم پروگرام میں فوکس رہیں, اور آج کیونکہ سارا ہمارا مقصد یہ ہے کہ اس ایشو کو کسی بھی طریقے سے یہ نہ دیکھا جائے کہ یہ سینٹر اور پروونس کے درمیان یہ دو سیاسی پارٹیوں کے درمیان کھینچا تانی ہو رہی ہے. ہم اس پہ یقین رکھتے ہیں کہ وفاقی حکومت جو ہے خلوص نیت سے یہ آفر کر رہی ہے, اور ہم پوری ذمہ داری سے یہ ذمہ داری قبول کرنے کے لیے تیار ہیں. تو اس نئے سے ہم گفتگو کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن اب جگڑا صاحب نے کچھ باتیں کر دی تو جواب دینا پڑے گا. جگڑا صاحب آپ کے پاس نمبر تھے ہی نہیں, آپ حکومت بنا ہی نہیں سکتے تھے, اور اگر آپ نے یہ کوئی مغل شہنشاہ کی طرح کسی درباری کے اوپر بہت بڑا احسان کیا کہ حکومت بنانی ہے, تو آج آپ کو کھلا چیلنج دے رہے ہیں اپنی حکومت بنا لیں وہاں پہ. یہ کہنا چھوڑ دیں, لوگوں کو گمراہ کرنا چھوڑ دیں. کوئی احسان کی بات نہیں میں کر رہا, میں نے صرف جمہوری جو آپ کا جمہوری حق تھا اس کو ہم نے ایکسپٹ کیا. آپ کی بات سنی نا, میں نے آپ کی بات سنی, اب سن لینا. ایک کر کے آپ کے سوالات کے جواب دے رہے ہیں. جی اسد صاحب. جی اچھا جی, اب دوسری چیز جو ہے ابھی تک کی جو سچویشن ہے, جھگڑا صاحب جو ہے وہ انتہائی نفیس انسان ہے. تو یہ جو بتا رہے ہیں, جو بھی بول رہے ہیں, یہ مجھے پتا ہے یہ بالکل خلوص سے اور اپنے دل سے سچ بول رہے ہیں, لیکن ان کے پاس شاید پوری معلومات پہنچی ہی نہیں ہے کیونکہ اس ایریا کے وہ ایکسپرٹیز نہیں ہے. جھگڑا صاحب اس وقت حالت یہ ہے کہ آپ پوری کوآپریشن کی بات کر رہے تھے. نیٹ ہائیڈل پروفٹس کا آپ کو بھی پتا ہے, آپ صوبے سے تعلق رکھتے ہیں. ایک پرانا کیس جو ہے وہ سیٹل ہوا تھا, 110 ارب روپے پیمنٹ کرنی تھی, اور اس کی پیمنٹ 6 ارب روپے سالانہ کی اینول پیمنٹ بھی تھی. اس کے علاوہ وہ جو 6 ارب روپے سالانہ کی پیمنٹ ہوتی تھی نا جی, وہ پچھلے سال تک کا بھی ایریا پورا نہیں ہوا ہے, اور اس وقت جہاں آج کھڑے ہم 7.3 ارب روپے کا ایریا کریٹ ہوا ہے. یعنی جب سے پی ایم ایل این کی حکومت آئی ہے تو اس پیریڈ کا 1 روپیہ بھی اس وقت تک وصول نہیں ہوا صوبے کو. اس کے علاوہ مارچ 2013 کے اندر جو یہ تو 2005 تک کا تھا پرانا اوارڈ, تو فیوچر کے لیے ٹیکنیکل کمیٹی بنائی گئی تھی فائنانس ڈویژن کی نوٹیفیکیشن کے تحت. مارچ 2013 میں اس نے فیصلہ کیا 101 ارب روپے نیٹ ہائیڈل پروفٹ کی ضم کے اندر وفاق نے صوبے کو دینے ہیں, اس میں سے ابھی تک 1 روپیہ بھی نہیں دیا. تو ابھی تک تو کوآپریشن نہیں ہے, لیکن اس آفر کو ہم سیریس لینا چاہتے ہیں. اب آگے یہ جو سجیشن کی جا رہی ہے, دیکھیں صوبوں کے پاس اب یہ اختیار ہے کہ وہ پروجیکٹس لگائیں, نئے پروجیکٹس, اور ہم ان کے اوپر کام بھی کر رہے ہیں. درانی صاحب نے جو ایک آئیڈیا دیا, اس آئیڈیا کے اندر بھی وزن ہے, اس کو بھی دیکھا جا سکتا ہے. میں صرف وہی بات دہراؤں گا کہ کیونکہ ہم صرف یہ میڈیا کی اسٹیٹمنٹ نہیں دینا چاہتے ہیں, ورنہ آسان چیز تو ہمارے پاس یہ تھی کہ یہ تو نان سیریس آفر ہے, ان کو پتا ہے ٹیسکو کے لاسز انسسٹینیبل ہے, صرف ٹیسکو دے رہے ہیں, تو یہ تو ظاہر ہے سیریس آفر نہیں. لیکن ہم یہ نہیں کہہ رہے, ہم کہہ رہے ہم نے پوری کمپریہنسو پرپوزل دی ہے, آپ اپنی ٹیم بنائیے, تشکیل دیجیے, صوبہ اپنی ٹیم بنائے گا, ساتھ بیٹھ جائیں, اور جو فیئر اور جسٹ انصاف پر مبنی ایک اگریمنٹ ہوتا ہے جس سے صوبے کے انٹرسٹ بھی پروٹیکٹ ہوں, پورے پاکستان کے عوام کی جو بجلی کی مشکلات ہیں ان کو بھی قابو پانے کے اوپر کام کیا جا سکے, پیش رفت کی جا سکے, اور ایک مثبت کام آگے ہو سکے, اس کے لیے چلتے ہیں. تو میں ان کی جو آفر ہے اس پہ کوئی میں یہ نکتہ چینی نہیں کروں گا کہ یہ پوائنٹ اسکورنگ ہے, یہ سیاسی آفر ہے.
تو یہ تو بڑی اچھی میرا خیال ہے کہ شروع ہی اگر اس طرح آغاز ہی اس طرح ہو کہ دونوں طرف سے وفاق کی طرف سے بھی اور صوبائی حکومت کی طرف سے بھی ایک کمیٹی تشکیل دی جائے, دونوں طرف سے ایک کمیٹی ہو اور پھر بڑی اچھی طریقے سے منصفانہ حل ڈھونڈنا چاہ رہے ہیں. میں نے تو یہ پہلے بھی آپ کو بتایا جی, اسد عمر صاحب میرے سمجھیں کہ عمر میں مجھ سے بڑے چھوٹے ہیں اور میں بہت احترام کرتا ہوں ان کا پھر بھی, اور میں یہی کہوں گا کہ ہم نے تو کبھی بھی جو بھی مثبت بات آئی ہے یا تجویز آئی ہے اس سے انکار نہیں کیا. اب یہ جو یہ بات کر رہے ہیں نیچرلی اس سے انشاءاللہ جو بھی مثبت قدم ہوگا اس میں اٹھانے سے ہم انکار نہیں کریں گے. اب یہ بات کہاں ہوئی ہے, کس کے ساتھ ان کی ہوئی ہے, آئی ڈونٹ نو اباؤٹ فرینکلی اسپیکنگ. یہ تو کنسرنڈ فیڈرل منسٹر جو ہیں چیف منسٹر صاحب نے خط لکھا ہے. اچھا جی ٹھیک ہے, 30 تاریخ کو خط لکھا ہے وزیر اعظم. جی جی کیا لکھا ہے؟ تو جو وزیر اعظم کو جو خط لکھا گیا ہے پرویز خٹک نے, جو ڈیمانڈ شروع میں بھی ڈیمانڈ ذرا اسد صاحب ایک دفعہ پھر ریپیٹ کر دیجیے کہ ڈیمانڈ آپ لوگوں نے کیا کیے. موٹی بات بتا دیتا ہوں. ایک تو مربوط بجلی کا جو نظام ہے اس کو ٹرانسفر کیا جائے. دوسری چیز یہ ہے کہ ہم کمٹ کر رہے ہیں, مطلب ہم صوبہ کمٹ کر رہا ہے, صوبائی حکومت کمٹ کر رہی ہے کہ 56% سے جو لاسز ہیں سسٹم کے اندر اس کو ہم 5 سال کے اندر 18% کے اوپر لے آئیں گے. تو اس ٹرانزیشن پیریڈ کے لیے وہ جو ریڈیوسنگ لاسز ہیں, یعنی اس 5 سال کے اندر بھی وفاق کا فائدہ ہوگا کیونکہ لاسز کم ہوتے چلے جائیں گے, لیکن 5 سال تک اس ٹرانزیشن پیریڈ کے اندر لاسز جو ہیں جو ابھی آلریڈی سارے کا سارا وفاق برداشت کر رہا ہے وہ برداشت کرتے رہے. تیسری چیز جو ہے صرف سال میں کوئی 1.5 مہینہ آتا ہے جس میں سردیوں کے اندر ہائیڈرو پروڈکشن بالکل کم ہو جاتی ہے, تو اس وقت آپ کو تھرمل پاور کی ضرورت ہوتی ہے. تو اس سلسلے میں 2 ہم نے ڈیمانڈ کی ہیں. ایک تو یہ کہ جب تک ایڈیشنل کیپیسٹی صبح نہیں لگا دیتا اپنی تھرمل بیس تو اس وقت تک امپورٹ کرنے کی اجازت دی جا سکے, جس طریقے سے صبح اپنی ضرورت پوری کرنے کے بعد ساری سرپلس پاور جو ہے باقی پاکستان کے صوبوں کو ایکسپورٹ کرتا رہے گا 10-10.5 مہینے تک. اور ساتھ ہی جیسے کہ آرٹیکل 158 کے تحت گیس کے اوپر صوبے کا پرائرٹی رائٹ ہے, تو وہ 200 ملین اسٹینڈرڈ کیوبک فیٹ گیس کم سے کم جو ہے ہماری جو ٹوٹل صوبے میں نکل رہی ہے اس میں سے وہ ہمیں مختص کر دی جائے. اس پہ صوبہ خود لگائے گا پروجیکٹس ایڈیشنل تھرمل پاور جنریشن کے, تاکہ یہ ونٹر کے اندر جو کمی ہے وہ بھی پھر ہمیں بعد میں باقی پاکستان سے امپورٹ نہ کرنی پڑے, دوسرے صوبوں سے وہ بھی ریلیز ہو جائے باقی صوبوں کے استعمال کے لیے. پھر اس کے اندر یہ نیٹ ہائیڈرو پروفٹ کا جو ابھی میں نے تفصیلاً آپ کو پہلے بتایا تھا اس کو کلیئر کرنے کا ذکر کیا گیا ہے. اگلی بات یہ رکھی گئی ہے کیونکہ ہم پورا مربوط نظام لے رہے ہیں تو صوبے کے اندر جو ہمارا ہے جو صوبے کی اور باقی این ٹی ڈی سی کی یا امپورٹ یا ایکسپورٹ ہوگی وہ تو نیپرا گورن کرتی رہے, لیکن صوبے کے اندر کس قیمت پہ بیچنا ہے, کس کو بجلی دینی ہے, کس طریقے سے نظام چلانا ہے, تو اس کے لیے پروونشل ریگولیٹری اتھارٹی ہم بنائیں گے. نیپرا کی جگہ صوبے کے اندر وہ کام کرے گی. یہ اس کے موٹے موٹے خدشات ہیں. اس سے پہلے کہ ہم اپنے پینلسٹ سے پوچھیں کہ ان کو کیا اس میں مشکلات دکھائی دیتی ہیں, آپ obviously you're an expert authority on that, آپ کو لگتا ہے کیونکہ آپ نے بڑی اچھی بات کی شروع میں کہ ہم اس کو نہ سیاسی رنگ میں تو بہتر ہے, لیکن آپ کو معلوم ہے سوشل میڈیا میں بھی اور کچھ حلقوں میں بھی اس کو سیاسی رنگ دیا جائے گا اور سب سے افسوسناک بات جو کہ صوبائیت اس میں لائی جائے گی. اگر ہم اس کو نہ بھی دیکھیں لیکن کون سے مسائل ریئلسٹکلی اسپیکنگ اٹھائے جائیں گے اسد صاحب جس پہ آپ کی یہ ساری مانگیں نہ پوری ہوں؟ دیکھیں وہ صوبائیت کا رنگ جو ہے میرے اب اپیل کی تھی اور امید ہے کہ اب ہمیں دوبارہ وفاق سے ویسی آوازیں نہیں سننے کو ملیں گی, کیونکہ وفاق میں جو حکومت ہے آخرکار وہ نہ صرف ایک وفاقی پارٹی ہے بلکہ وہ وفاقی حکومت چلا رہی ہے. اور بار بار یہ سٹیٹمنٹس دینا کہ سندھ کے جو کنزیومر ہیں اور جو خیبر پختونخوا کے کنزیومر ہیں وہ چور ہیں, وہ اپنے بل نہیں ادا کرتے اور سارا بجلی کا بحران اس لیے ہو رہا ہے, یہ پاکستان کے جو حالات ہیں اس کے اندر یہ کوئی سیریس بات نہیں ہے. یہ اس سے کشیدگیاں بڑھیں گی. یہ ہرڈا ہو سکتا ہے اسد صاحب؟ جی فرمائیے. میں ذرا سا اور اس میں بول دوں. جی آپ یہ کیوں اس سے پہلے کہ صوبے ڈیمانڈ کرنا شروع کر دیں کہ اچھا ٹھیک ہے جو ہماری گیس ہے ہم اپنی تو استعمال کے لیے جو اپنی جو بھی ہوتی پرائز رکھیں, لیکن جب ہمارے صوبے سے باہر جائے گی اس کو صرف ایک ہی صوبہ امپورٹ کرتا ہے گیس اور وہ پنجاب ہے, اس کو ہم انٹرنیشنل پرائسز پہ بیچیں گے. اس کے بعد لوگ یہ پوچھنا شروع کر دیں کہ بینک ڈیفالٹرز کے صوبے کے زیادہ ہے. یہ ایک منفی سوچ ہے, منفی ڈسکشن ہے, اس طرف ہمیں نہیں جانا چاہیے. سارے صوبے ہمیں برابر کے پیارے ہونے چاہیے. منفی سوچ کے اندر کوئی صوبائیت کا رنگ نہیں ہونا. حقیقت میں منفی سوچ ہے, لیکن آپ کو معلوم ہے کہ یہ آلریڈی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایز اے ہرڈ
it is coming up. ہم اس کو آپ دونوں کے جوابات اس کے بارے میں لیں گے. معذرت کے ساتھ ہمیں چھوٹا سا ایک وقفہ لینا ہے, کچھ ہی منٹس میں واپس آتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک, یو واچنگ آج ود ریحام خان, اور ہم بات کر رہے ہیں پیسکو کی, ہم بات کر رہے ہیں صوبائی حکومت کی جو مطالبات ہیں اور پھر پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے جو منظوری آئی ہے کہ پیسکو کا کنٹرول صوبائی حکومت کو دیا جائے. اسد عمر صاحب, ہم نے بڑی ڈیٹیل میں بات کی کہ ان کے کیا مطالبات ہیں, چیف منسٹر صاحب نے کیا خط میں لکھا ہے پرائم منسٹر صاحب کو. درانی صاحب, آپ کچھ چیزیں ایسے, مطلب فرض کیجئے کہ پی کے جو ہے نا اس کے ذہن میں صرف ایک تربیلا ڈیم ہے, غازی بروتا ہے, ٹھیک ہے نا. کچھ جگہ ایسے ہیں کہ آپ نہیں دے سکتے, مثلا پرائیویٹ سیکٹر ہے بجلی. غازی بروتا جو ہے نا اس کا کیس الگ ہے, تربیلا ڈیم کا, تربیلا کا پاور ہاؤس ایک الگ ذہنیت کے ساتھ ہے. پھر یہ باتیں ہم جب اس سوچ کے ساتھ جا رہے ہیں نا کہ یہ سی کراچی کا وہ پرائیویٹ سیکٹر میں چلا گیا نا. اب تربیلا ڈیم جو ہے نا, تربیلا ڈیم چونکہ پانی کے ساتھ ریلیٹڈ ہے, اب وہ پانی جو ہے نا ایگریکلچر کا ہے, وہ بیس ہے ایگریکلچر پہ, ایگریکلچر بیس ایک پروجیکٹ ہے وہ. جو اس میں سے ڈیمانڈ آ رہی ہے کہ تربیلا ڈیم کا کنٹرول دے دیں, آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ ایک مین ہرڈل ہوگا؟ نہیں, دیکھیں ٹیکنیکل, وہ اسٹریٹجک ایک سبجیکٹ ہے. وہ پاکستان کے جیسے آپ ایٹمی اثاثہ ہے نا, جتنا ایٹمی اثاثہ آپ کا قیمتی ہے, اس طرح تربیلا ڈیم اور منگلا ڈیم جو ہے نا وہ آپ کا قیمتی اثاثہ ہے. وہ آپ کا اسٹریٹجک ایک پوزیشن پہ ہے. وہ اس پر 24 گھنٹے کا نگرانی جو ہے نا وہ آپ کا چاروں صوبوں کا پانی اسی میں موجود ہے, کیونکہ دریا سندھ سے جا رہا ہے. میں اس پر کچھ اور تفصیلات میں بعد میں بات کروں گا, لیکن فی الوقت آپ سے بات ہے کہ اسد عمر صاحب کو اس وقت جو پوزیشن ملی ہے, میں کہتا ہوں تمہیں مبارک ہو. اگر یہی بات, یہی مطالبات اسد عمر صاحب آج آپ کر رہے, اور یہ ہوتا ضیاء کا زمانہ اور یہ خان عبد الولی خان صاحب کہہ دیتے تو غدار وطن کیا غدار اسلام ہو چکے ہوتے اب تک. ہم بلوچستان سے ہم لوگوں نے کہا گیس کا ہم لوگوں کو 12% جو اوریجنل حق ہے وہ دے دو, ہم غدار ہو گئے تھے, ہمیں تو تباہ کر کے چھوڑ دیا گیا. جب سندھ والوں نے بھی یہی مطالبہ کیا تھا تو اس وقت انہوں نے ڈاکو ڈکلیئر کیا تھا اس کو گریجویٹ کو. شکر کرو اسد عمر صاحب کے آج کے زمانے میں آپ کی بات کو جمہوری انداز میں تھوڑا سا ہی پر مل رہا ہے. میں کہتا ہوں دیکھیں یہ مطالبات, یہ اسد عمر صاحب سیریسلی سنسیئرٹی کی بنیاد پر ایک کام کرنا چاہتے ہیں, اور آج کا جوان اگر یہ کرنا چاہتا ہے اس کو راستہ ملنا چاہیے, اور یہ راستہ فیڈرل گورنمنٹ نے دے دیا. 18ویں ترمیم نے سب سے پہلے دیا, آج NFC وارڈ نے پھر دے دیا. یہ جو ہے نا یہ ڈیمانڈ ہے سرپلس, تو انہوں نے ان کو دے دیا. اب اس کو پازیٹیو اپروچ کے ساتھ لے لیں. اگر ان کا ریزلٹ اگلے 6 مہینے میں بہتر پیسوں کے جمع آوری کے ساتھ ہو گیا تو 6 ارب کیا 104 ارب کیا وہ سارے کے سارا وہی سے کٹ جائے. تبھی ممکن ہے جیسے اسد صاحب نے کہا کہ ہماری جو مطالبات ہے کہ ہمیں اس پیریڈ میں اگر ہم نے کچھ بھی اپنی کارکردگی دکھانی ہے تو ہمیں اگلے کچھ مہینوں میں اور کچھ میرے خیال سال سے بھی زیادہ سپورٹ کی ضرورت ہے, اور جو ہمیں ڈیو ہیں, جو ہائیڈل پروجیکٹس کے بھی ہمیں ڈیو ہے وفاق سے, وہ آپ کو سپورٹ دے گی. یہ سپورٹ جو ان کے ڈیوز ہیں وہ کہیں نہیں جائیں گے, ان کو ملیں گے. یہ پہلے بھی یہ 97 میں بھی ہمارے ساتھ ہوا ہے. ان سے اسد عمر صاحب سے پوچھ لیں, یہ معلومات کر لیں کہ وہاں اس وقت بھی PMLN گورنمنٹ نے KPK کے جو واجبات تھے وہ اس وقت ہم نے پورے کیے تھے. اسی طرح آپ دیکھ لیں ہم سٹیپ بائی سٹیپ جا رہے ہیں. ہم جب آئے یہاں پر کیا میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جب ہم یہاں آئے اور سب سے جو برننگ ایشوز تھے وہ آپ کی لوڈ شیڈنگ کا تھا. دا فرسٹ تھنگ دیٹ وی ڈیڈ واز کہ جو سرکولر ڈیٹ 5 سال کے عرصے میں کلیئر ہونے کے لیے بار بار کہا جا رہا تھا نہیں ہوا, ہم نے 1 مہینے کے اندر وہ کلیئر کر کے 2000 میگا واٹ 1700 میگا واٹ. یہی وجہ ہے کہ دسمبر میں اسلام آباد میں بھی بجلی نہیں ہے, 8 گھنٹے سے زیادہ یہ اللہ کے کرم سے آپ دیکھیں گے یہ معاملے جو ہیں اس پہ عبور حاصل کیا جا رہا ہے. یہ ٹیمپرری فیزز بیچ میں آتے ہیں. آپ یہ بھی دیکھیں نا, آپ آج کی بات کر رہے ہیں کہ اتنی لوڈ شیڈنگ ہے, اس سے پہلے 3 مہینے دیکھ لیں لوڈ شیڈنگ تقریباً ختم ہو گئی تھی. تو وہ کیوں ختم ہوئی تھی؟ وہاں ختم ہوئی ہوگی. دس از اے فیکٹ. آپ کہیں سے پتہ کر لیں. پہلے آپ کے رورل ایریاز میں 18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوا کرتی تھی, 8 گھنٹے پہ آ گئی تھی.
رورل ایریاز میں. اچھا پہلے یہ اس بات کو ہم سالو کریں, اس پہ ہم لوڈ شیڈنگ پہ آتے ہیں, کیونکہ میرا خیال ہے بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں کا گزارا نہیں ہو رہا, لوڈ شیڈنگ ہو رہا ہے, اسی وجہ سے صوبائی حکومت آپ سے مطالبہ بھی کری, ڈیمانڈ بھی کری. لیکن یہ جو ہائیڈل پروجیکٹ کی بات کی ہم نے, صوبائیت کو بھی ٹچ کیا. ہائیڈل پاور کے اوپر آپ کو لگتا ہے کہ اتنا تنازع ہے, جیسے کہ تھوڑا سا اشارہ تنازع تو ہے, لیکن چونکہ یہ تنازع ہے اور بنیادی مطالبہ ہی یہ ہے, تو کتنی امید میں رکھ سکتی, کتنا پر امید مجھ کو ہونا چاہیے یا پرویز خٹک صاحب کو ہونا چاہیے کہ اس پہ کوئی بھی سمجھوتا ہو جائے گا اور کوئی بھی پیش رفت ہوگی؟ دیکھیے جی, سمجھوتا جو بھی ہوگا, آپ کے اس وقت جو 18ویں ترمیم میں صوبوں کو اٹانومی دی گئی ہے, ان دا لائٹ آف دیٹ جو بھی ہو سکے گا, مرکزی حکومت اس سے انکار نہیں کرتی. لیکن جو آپ نے کہا کہ جی لوڈ شیڈنگ از دا مین ایشو, اور وہ ایشو جو ہے پورے ملک کا ہے, تو اگر آپ ایک صوبے کو دے دیں اور وہ آپ کو آگے پھر ریسٹ آف دا کنٹری کے لیے کچھ نہیں ہے, تو کیا کریں گے آپ؟ تو ایکول ڈسٹریبیوشن کہ کچھ اگر اس صوبے کو ہم دے رہے ہیں, ہمارا صوبہ ہے, میں کہتا ہوں کہ میکسیمم اس کو دیا جائے. لیکن میں اوور آل جب دیکھتا ہوں تو پورے ملک کو دیکھتا ہوں کہ اس ملک میں یہ صوبیت والے جو لعنت ہے اس کو ختم ہونا چاہیے. ہم نے ایک نیشنل اس پہ ہماری سوچ جو ہے اس پہ مبنی ہونی چاہیے. میں چاہ رہی ہوں کہ آپ اسپیسیفکلی مجھے اس بات کا جواب دیں کہ جو آیت اللہ صاحب نے بات چھیڑی ہے کہ تربیلا ڈیم چونکہ ایک اسٹریٹجک ایسٹ ہے, اسٹریٹجک ایسٹ, تو جب وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ آپ, جب بنیادی ڈیمانڈ یہ ہے کہ تربیلا کا کنٹرول آپ دیں گے تو ہم حل کریں گے, تو نہیں ہو سکتا, نہیں ہو سکتا. اسد صاحب سے پوچھتے ہیں اس وجہ سے کہ جس وقت مجھے پانی کی ضرورت ہے, صوبے کو, سندھ کو, پنجاب کو, میں کہتا ہوں مجھے پانی دے دو, کنٹرول ہے کے پی کے حکومت کے ساتھ. پولیٹیکلی وہ کہتا ہے نہیں مجھے تو بجلی نہیں چاہیے, اس لیے میں بجلی کا کنٹرول سلو رکھتا ہوں, اس وقت مجھے زیادہ پانی چاہیے, اس وقت مجھے پانی کا. تو یہ کوئی سولوشن سوچا ہوگا, سوچتے ہیں آپ نے کوئی سولوشن سوچا ہوگا؟ جی جی اسد صاحب جواب دیجیے. میں درانی صاحب کو تسلی دے دوں, ہمارا کوئی ایسا ارادہ نہیں ہے. دیکھیں پانی کا جو نظام ہے اس کو آپس میں شیئر کرنے کا صوبوں کے درمیان وہ ایک باقاعدہ ایک نظام بنا ہوا ہے. ارسا کے پاس وہ کنٹرول ہوتا ہے, وہ کنٹرول وابڈا کے پاس نہیں ہوتا. وابڈا یہ فیصلہ نہیں کرتا کہ کس وقت ڈیم اپنے روک دینے اور کس وقت پانی وہاں سے چھوڑنا ہے, وہ ارسا فیصلہ کرتی ہے. ہم وابڈا کے جو اختیارات ہیں وہ کہہ رہے ہیں صوبائی حکومت کو دینے کے, ارسا کے اختیارات نہیں مانگ رہے. وہ بین الاقوامی قانون کے لحاظ سے بھی لو ریپیرین کی رائٹس ہوتی ہیں. تو ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ ہم پانی بھی کنٹرول کر کے بیٹھ جائیں, بجلی بھی کنٹرول کر کے بیٹھ جائیں. مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم نے باقی تمام پاکستان سے وسائل چھین لینے ہیں. اور ہم پاکستان کا حصہ ہیں, وفاقی پارٹی ہے, پختونوں سے زیادہ پاکستان کا محب وطن آپ کو کوئی اس سے زیادہ نہیں ملے گا جتنا کوئی باقی پاکستانی محب وطن ہے. وہ یہ نہیں چاہتا کہ باقیوں کو سب کو تکلیف دے کے اپنے مسئلے حل کر دے. تو اس میں پریشانی اسد صاحب یہ اسٹریٹجک ایسٹ کی جو انہوں نے بات کی, یہ کیا ایک بہت مسئلہ نہیں ہوگا اگر وفاق یہ سمجھتا ہے؟ ود آل ڈیو ریسپیکٹ جی, اس میں کوئی, جیسے میں نے کہا اس وقت وابڈا کے پاس اس کا جو اختیارات ہیں, جو اس کی بجلی کے سائڈ کے اختیارات ہیں, اس کی پانی کے کنٹرول کا سائڈ وہ حصہ کرتی ہے. اس وقت ہم پرائیویٹائزیشن کی طرف جا رہے ہیں. اگر اثاثے جو ہیں جو صوبے کے اندر ہیں اس وقت وہ پرائیویٹ سیکٹر کو اور وہ بھی فارنرز کو دیے جا سکتے ہیں, تو اپنے حکومت کے صوبائی حکومتوں کو کیوں نہیں دیا جا سکتا؟ یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن میں ایک دو پھر ریپیٹ کروں گا, یہ جو بات ڈیٹیلز ہے نا, یہ جو پوائنٹس ریز ہو رہے ہیں یہ اچھے سوالات ہیں, یہ غلط سوالات نہیں ہیں. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ ٹی وی ٹاک شو میں مسئلہ حل نہیں ہوگا. اگلا سٹیپ, ہماری امید ہے 30 تاریخ کو خط لکھا تھا, ابھی بہت عرصہ نہیں ہوا اس کو گزرے, 2 ہی دن ہوئے ہیں. ہمیں امید ہے کہ جلد جواب آ جائے گا وفاق کی طرف سے اور مثبت پیش رفت ہوگی اور ایک کمیٹی کو نامزد کر دیں گے. صوبائی حکومت اپنی کمیٹی نامزد کر دے گی. یہ تمام سوال اٹھائے جا رہے ہیں, یہ تمام اس ٹیبل پہ رکھ دیے جائیں گے اور اس کی ڈسکشن ہو جائے گی. ٹی وی ٹاک شو میں حل تو نہیں ہو سکتا, لیکن ہمارا مقصد ہائی لائٹ کرنا ہے. جو اسد عمر صاحب نے کہا ہے کہ یہ چیزیں جی یہ دے نیڈ ٹو بی ڈسکسڈ. اب ریلیونٹ منسٹری جو ہے اس کے ساتھ بات چیت, انہوں نے لیٹر لکھا ہے, اس کو منسٹری بھی دیکھے گی, سینٹرل گورنمنٹ بھی دیکھے گی, آئین کے مطابق کیا کچھ ہو سکتا ہے. تو وہ اس میں مثبت پیش رفت جہاں بھی ہوگی, میں نے پہلے کہہ دیا آپ کو کہ ہم مثبت پیش رفت جہاں ہوگی ہم اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے.
whatever is in the larger interest of the provinces, whatever is in the larger interest of the country as a whole, یہ تمام چیزیں دیکھ کر اس کا حل نکالا جا سکتا ہے. میں نے یہ نہیں کہا کہ نہیں نکالا جا سکتا, بٹ it needs to be discussed. اگر ہم کہیں گے اسد عمر صاحب, آپ اگر اس چیز میں کامیاب ہو کر آپ کو آپ کے رائلٹی کے ساتھ, آپ کو آپ کے پاور کے ساتھ آپ کے اختیارات مل جاتے ہیں, تو پھر آپ دو ایک اور کوشچنز ہیں جو کالا باغ ڈیم کے حوالے سے, وہ بھی میں بعد میں کسی وقت آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا, آپ وہ بھی اٹھا سکتے ہیں کہ آپ کے پاس اگر کالا باغ ڈیم جو ہے نا, کالا باغ کا جو زمین ہے اگر کے پی کے میں ہو جائے تو پھر آپ اس پر راضی ہو جائیں گے, کیونکہ پھر اس کے بعد ڈیم بن جائے گا تو اس میں ضرورت بھی آپ محسوس کریں گے کہ رائلٹی مجھے ملے گا. ابھی شک ہے کہ رائلٹی گوز ٹو پنجاب, زمین ہوگا اس قوم کا. یعنی کہ میں اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ کچھ چیزوں پر کامیابی کا دارمدار ہم چاہتے ہیں کہ کے پی کے کو تمام تر اختیارات جو اس کے زمین کے ہیں, جو آئین پاکستان کے مل جائے ان کو. لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر اس قسم کے مطالبات پورے ہوں گے تو مستقبل میں ان کو بھی کچھ دینا پڑے گا. بیسکلی آپ یہ کہہ رہے ہیں وہ تو دینا پڑے گا نا اس کو. کچھ چیزیں ایسی ہیں نا اس کو اس کا ڈیمانڈ آ جائے گا نا, جیسے فرض کیجیے صاحب فیوچر ریپرکاشنز کی بات کر رہے ہیں بیسکلی. جی میں ان کی جو بات ہے میں اس میں تھوڑا سا اگر میں بول دوں, دیکھیں پاکستان کی جو صوبے ہیں ان کی جو آپس میں تعلقات ہیں وہ پچھلے چند سالوں سے بڑے کنسٹرکٹیو ریلیشن شپ رہی ہے. ایک دوسرے کے اوپر الزامات بھی رکھتے ہیں, رنجشیں بھی ہوتی ہیں, لیکن جب بڑے مسئلے آتے ہیں تو آخری NFC ایوارڈ جس وقت ہوا تو اس میں تقریباً جو 3 جو صوبے تھے انہوں نے بڑا ایک پازیٹیو رول پلے کیا. یہ ملک کی قوم کی ضرورت تھی کہ بلوچستان کو وسائل زیادہ ریلیز کیے جائیں, اس کے اندر پنجاب نے بڑا دن دکھایا. شہباز شریف صاحب کا شکریہ, ہم شہباز شریف صاحب کا خصوصاً شکریہ ادا کرتے ہیں. بالکل پنجاب کی حکومت نے بڑا مثبت رول ادا کیا اس کے اندر. وفاق کی حکومت نے, شوکت ترین صاحب جو تھے پیپلز پارٹی کے فائنانس منسٹر اس وقت, انہوں نے بڑا اس میں مثبت رول ادا کیا. تو یہ جتنے بھی مسائل ہیں کالا باغ ڈیم کے اوپر ہمارا صرف موقف پارٹی کا بالکل کلیئر ہے. اگر یہ پاکستان کے انٹرسٹ میں ہے تو یہ ضرور بننا چاہیے, لیکن اس کا فیصلہ جو ہے وہ چند لوگ بیٹھ کر نہیں کر سکتے. اس وقت کی زمینی حقیقت یہ ہے کہ 3 صوبوں کی پارلیمان جو ہیں وہ متفقہ قراردادیں پاس کر چکی ہیں اور کچھ صوبوں میں 1 سے زیادہ دفعہ قرارداد پاس ہو چکی ہے اس پروجیکٹ کے خلاف. تو اس مخالفت کے ساتھ اس کو نہیں کیا جا سکتا. ہو سکتا ہے کہ یہ جو فیصلے ہوں جس طرح دورانی صاحب بیٹھ رہے ہیں فضا ہموار ہو سکتا ہے لوگ کھلے دل کے ساتھ بیٹھ کے اس کے بعد کالا باغ ڈیم کے اوپر بھی گفتگو کرنے کو تیار ہو جائیں. ہو سکتا ہے پنجاب کو اپنا موقف بنوا لے, ہو سکتا ہے پنجاب دوسروں کو اپنا موقف بنوا لے. یہ تو ایک اچھے ملک کے اندر اچھے جہاں پہ فیڈرل ریلیشن شپ ہیں وہاں پہ ہر بات کے اوپر ڈسکشن ہونی چاہیے. تو اچھا ہی ہوا کہ یہ ڈبیٹ کھل ہی گئی ہے, کم از کم ایک آغاز ہو گیا. ایک چیز ہم یہ کہتے ہیں نا, دیکھیں بلوچستان کا ڈیمانڈ ہمیشہ رہتا ہے کہ اگر مجھے سوئی گیس کی تمام اختیارات مل جائے, جیسے بالکل اس کے دروازے کے ساتھ انہوں نے فرٹیلائزر کے کارخانے لگے ہوئے ہیں, اسی طرح مطلب فوجی فرٹیلائزر لے جا رہا ہے یا مختلف فرٹیلائزر, ہم کہتے ہیں کہ جی صوبے میں آ جائے. ڈیمانڈ کا ذرا سوچ کر کے اسد عمر صاحب چونکہ پورے ملک کا ایک کیفیت ہے اس قسم کی, ہمیں چاہتے ہیں کہ یکجہتی بھی برقرار ہو. آہستہ آہستہ آپ کو تمام چیزیں مل جانی چاہیے. شروعات آپ کے لیے تو ہم بالکل آپ کے ساتھ, جھگڑا صاحب تو کبھی جھگڑا کرتے ہی نہیں ہیں, وہ تو ہمیشہ کہتے ہیں کہ لے لو. میاں صاحب تھوڑے سے کچھ مدت میں تکلیف محسوس کریں گے, اس 3 مہینے میں شاید وہ کچھ آپ کو کرے, کیونکہ آصف زرداری صاحب نے کہا تھا اسد عمر صاحب اس پر بھی سوچے کہ جس کو بلا لگا ہے اس کا مسئلہ بھی حل ہونا چاہیے. اس کے بعد پھر آپ کو بہت کچھ ملے گا, کیونکہ بلا جو جس بندے کو لگا ہے کندھے پر اس کا بھی سوچ کر کے فیصلہ ہونا چاہیے. اس کے بعد آپ کو یعقوب صاحب آپ بالکل جھگڑا نہیں کرتے. آئی تھنک دا ونر آف دا شو, آپ بیسکلی کمنگ آؤٹ ایز اے اسٹار, آپ لوگوں کی تعریف ہم تو کہ جو بھی ملک کے وسیع ہوگا, صوبوں کے وسیع تر مفاد میں ہوگا, اس پہ ہم نے کبھی پیچھے آپ جیسے لوگوں کو جیسے جو آپ نے کہا کہ یہ ڈبیٹ کھل گیا تو اچھا ہے.
डिबेट तो इस पे हमेशा होता रहा है। मुझे तकलीफ जिस बात पे हुई है झगड़ा साहब, मैं आपकी कथा कलामी माफ, लेकिन मैं इसलिए क्योंकि जब मैंने देखा कि ये जो पेस्को से ऑफर आई, रीजन वी रेज्ड इट टुडे, क्योंकि जब हमने देखा कि आपस में, और असद साहब को पता है सोशल मीडिया पे जब हमने देखा कि जिस किस्म की गुफ्तगू हो रही है और जिस किस्म के जो लोगों के खदशात हैं, क्योंकि जो भी चीज ओपनली डिस्कस नहीं की जाती तो लोग कुछ भी समझ बैठते हैं और उसके बारे में कोई भी तासुर बना के बैठ जाते हैं। और जैसे आयतुल्लाह साहब ने कहा कि इस वक्त मौका इस किस्म का है, हम जिस किस्म के दौर से गुजरे इस वक्त मफाहमत का और यकजहती की जरूरत है। बिल्कुल। देखिए, अगर हम जमहूर और जमहूरियत चाहते हैं और हम चाहते हैं कि यकजहती हो पूरा एरिया में, रीजन में, हमारे बहुत सारे हरकत और सकनात का रीजन पर असर पड़ जाता है, हमारे बहुत सारे हरकत और सकनात का पूरा उम्मत मुस्लिमा पर पड़ जाता है, पाकिस्तानी का असर पूरे उम्मत मुस्लिमा पर पड़ जाता है, क्योंकि आप दूसरों से थोड़ा सा मुख्तलिफ है। अच्छा, अगर ये कामयाब हो जाते तो आयतुल्लाह साहब ऑफ एयर कह रहे थे आपके आने से पहले कि अगर कामयाब हो जाती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत वहां पे मॉडल एक पेश करके, तो फिर और भी इनको जिम्मेदारियां फिर मिल सकती हैं। फौज का दे देंगे इनको, फिर फौज का भी दे देंगे, दे देंगे इनको। KPK झगड़ा साहब से तो पूछे ना, वो क्या रजामंद है, अभी तो वो विफाकी हुकूमत में बैठे करोगे, आपको बहुत हरामदिली का मुजाहरा कर रहा है। मिसाइल शुक्र करो कि असद उमर साहब मिसाइलों का टेक्नोलॉजी नहीं मांग रहे कि वो भी हमें दे दो, आहिस्ता आहिस्ता हो जाएगा। ये मुल्क उनका है, पूरे पाकिस्तान का है। अच्छा काम करो, अच्छा आइडिया लेके आ जाओ, अच्छी स्ट्रेटेजी ले जाओ, अच्छा इंतजामिया चलाओ। पाकिस्तान में तमाम चीजें मौजूद, सिर्फ इंतजामिया नहीं है। ये जो असद उमर साहब का जो मुतालबा है ना, KPK का मुतालबा है, ये इंतजामी कमजोरी का जवाब है कि इंतजामी कमजोरियां हैं पूरे मुल्क में। फेडरल गवर्नमेंट के जो गुर्गे बैठे हैं ना, ये इंतजामी तौर पर बहुत कमजोर है। अपने फेडरल हुकूमत है तो कह दिया, ख्वाजा साहब ने तो अपनी स्टेटमेंट ही में कहा कि ये हमारी, दिस इज नॉट अबाउट अस फेलिंग, ये ना समझे कि हम नाकाम हो गए, हम फरागदिली का मुजाहरा कर रहे हैं। फरागदिली का हमने तो देखिए हर स्टेप पे फरागदिली का मुजाहरा किया है। ये नाकामी का कोई सबूत नहीं है। नेवर नाकामी के लिए ये हुकूमत जो इन्होंने बनाई है, हमने कभी नहीं कहा कि अल्लाह ना करे ये नाकाम हो। हमने हमेशा कहा है कि अल्लाह करे ये कामयाब हो, अल्लाह करे वहां पर जो बदअमनी है वहां अमन कायम करने में ये कामयाब हो। इनको कहा कि आगे बढ़े, आप भी बात करें, हम भी कोशिशें करेंगे, जो भी जरूरत आपको महसूस होगी वी विल बी स्टैंडिंग बिहाइंड यू। दैट्स अ वेरी पॉजिटिव नोट टू एंड द शो ऑन। असद उमर साहब, फाइनल वर्ड टू यू। मैं आई विश जो झगड़ा साहब कह रहे हैं कि वो ऐसे ही हालात होते, लेकिन इंशाल्लाह जिस तरह होंगे असद उमर साहब, आई गारंटी दे रहे हैं जी। इस इशू के ऊपर अनलेस प्रूवन अदरवाइज हम इसी तरीके से आगे पेशकदमी करेंगे कि वफाकी हुकूमत वाकई में खुले दिल के साथ, मस्बत सोच के साथ बैठ के हमारे इसका हल निकालने को लिए तैयार है। और इंशाअल्लाह ताला आपको दिखाएंगे अगले 4.5 साल के अंदर कि पाकिस्तान में बिजली का निजाम कैसे चलाएगा इंशाअल्लाह। और अगर बैकआउट हो गए तो यू हैव झगड़ा साहब, आयतुल्लाह दुरानी साहब, अगर आप ऑन टेप हियर ऑन आज रेहाम खान, यू हर्ड इट हियर फर्स्ट। साल का आगाज हुआ है और हमारे लिए एक काफी दर्दनाक, एक काफी खौफनाक वाकया एक बार फिर क्वेटा में देखने को आया है। जैसे आयतुल्लाह दुरानी साहब ने कहा कि इस वक्त कौम को यकजहती का सबूत देना पड़ेगा, हर लेवल पे देना पड़ेगा और हमें बहुत पुख्ता अज़म के साथ साल का आगाज करना पड़ेगा। हमारी नेक कामनात और जो दुआएं हैं उन फैमिलीज के साथ हैं जिनके एक दफा फिर लव्ड वंस अफेक्ट हुए हैं। क्वेटा में आप जहां रहें शाद बात रहें। अल्लाह हाफिज।